أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا العلم فإن تعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة. حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم کا حصول کرو، علم کے لیے کوشش کرو، علم کو پڑھو. کیوں؟ اللہ کا رسول اس لیے تعلیم من لا یعلمہ صدقہ، اس لیے کہ اس علم کا اس کو تعلیم دینا جو علم نہیں رکھتا ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے، یہ ایک اچھائی ہے. دیکھیے کتنا ذہن انسانی سے قریب ہو کہ حضور سرور کائنات نے جو، کیونکہ ذہن انسانی فطرت میں نیچر میں یہ ہے کہ وہ اچھائی کرنا چاہتا. تو اگر آپ اچھائی کے لیے آمادہ ہیں، کوشش اور کاوش کرنا چاہتے ہیں تو آئیے علم کو دوسروں تک پہنچائیے. علم کو دوسروں تک پہنچانا ایک بہترین نیکی ہے، بہترین صدقہ. وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبًا، اور یاد رکھو علم کو اہل علم کے لیے خرچ کرنا یہ قربت الہی کا سبب ہے. کیا مطلب؟ نہیں، اب علم اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ اہل علم میں سے ہے کہ نہیں، وہ اہلیت علم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، وہ صلاحیت علم رکھتا ہے کہ نہیں. ہر کوئی ہر چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر کوئی عالم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہیں، ہر کسی میں صلاحیت نہیں ہے. جو عالم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تک علم کو خرچ کرنا، اس تک علم کو پہنچانا یہ اللہ کی قربت کا سبب. اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی انجام دہی کی توفیق مرحمت فرمائے جو اس کی قربت کا سبب بنے. وَيَجِبُ إِزَالَةُ النِّجَاسَةِ مَعَ عِلْمِ مَوْضِعِهَا. گفتگو چل رہی تھی نجاسات سے متعلق، اس کے بعد میں طہارت کا معاملہ شروع ہوا، اور گزشتہ آخری لائن ہماری یہ تھی کہ اگر کوئی خاتون ایک بچے کی مربیہ ہے اور اس کے پاس فقط ایک ہی جوڑا کپڑا ہے اور اس کے پاس دوسرا جوڑا کپڑا نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ دن اور رات میں ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں دھو لے. اس کے بعد اس کے لیے ثوب مربیہ میں نجاست معفو ہے، نجاست میں بھی نماز پڑھ سکتے بشرطے کہ مربیہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہو، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اس کو دھلنا. کچھ علماء نے سلسلہ میں یہ ضرور کہا ہے کہ وہ کوشش کر رہی کہ وہ شام کے ٹائم دھلے. کب؟ شام کے ٹائم. 5 بجے سورج ڈوب رہا ہے، 4 بجے دھل لے، وہ آرام سے دھل کے وہ پہن لے اس کو، تاکہ آخری وقت میں نماز ظہر و عصر بھی پڑھ لے اور اول وقت میں مغرب اور عشاء بھی پڑھ لے. تو کم سے کم 4 نمازیں اس کی بیک وقت ایک منزل پہ ہو جائیں گی. صبح کا مسئلہ پہ یہ کچھ لوگوں نے کہا، لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. وَيَجِبُ، آج گفتگو شروع یہاں سے، وَيَجِبُ واجب ہے، ازالۃ النجاسہ، نجاست کا زائل کرنا، نجاست کا دور کرنا، مع علم موضعہا، جب واجب ہے کہ جب اس کی موضع نجاست کا علم ہو. نجاست کہاں لگی ہوئی ہے آپ کے اوپر واجب ہے کہ جیسے ہی معلوم ہو جائے کہ آپ کے یہاں نجاست لگی ہوئی ہے، فوراً وہاں سے اس نجاست کا زائل کرنا، دور کرنا واجب ہے. ہاتھ میں نجاست لگی ہاتھ، پاؤں میں لگی پاؤں، کان پہ کان، سر پہ لگی، جہاں بھی نجاست لگی ہوئی ہو، جس کپڑے پہ لگی، آپ کو موضع نجاست کا علم ہوا، آپ پہ واجب ہے. وَلَوْ جَهِلَ، اگر انسان کوئی بھول گیا، جاہل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، علم نہیں ہے، بھول، مطلب یہ بھولنا کیا کہ جاہل ہے، یہ کنفرم ہے اس کو پتا کہ نجاست لگی ہے مگر کہاں لگی ہے یہ نہیں جانتا. وَلَوْ جَهِلَ، اگر وہ جاہل ہے موضع نجاست سے، پیشاب کے 4 قطرے آ گئے ہمارے اوپر،
اب پیشاب قطرے ہے تو نہیں کپڑے کے اوپر کہیں دکھائی دے کہ یہاں یہاں یہ قطرے پڑے ہوئے خون کے دھبے دکھائی دیتے ہیں، پیشاب کے دھبے تھوڑے دکھائی دے رہے ہیں. اب آپ یہ تو ہے کہ وہاں آیا ہے، موضع نجات کا پتہ نہیں یہاں آئے یہاں آئے یہاں آئے یہاں آئے، کہاں ہے؟ غسل جمیع الثوب، پورے کپڑے کو دھونا واجب ہے، وہ دھوئے گا تمام کپڑے. ٹھیک ہے. ولو اشتبہ الثوب بغیر ہی، اگر کوئی انسان مشتبہ ہو جائے کپڑے میں، بغیر الثوب، اس کپڑے کے علاوہ کسی دوسرے کپڑے میں. کیا مطلب؟ فرض کیجئے آپ کے پاس میں ایک پاجامہ آپ پہنے ہوئے ہیں، ایک پاجامہ اور ہے، اور آپ مشتبہ ہو گئے کہ اس میں سے کسی ایک میں نجاست لگی ہوئی ہے. جو کپڑا پہنا ہوا ہے آپ نے وہ اس میں، اور جو رکھا ہوا ٹنگا ہوا ہے کپڑا اس میں کسی ایک میں نجاست ہے. کس میں ہے؟ آپ مشتبہ ہو گئے. جو پہن رکھا اس میں ہے، جو ٹنگا ہوا اس میں. اب کیا کریں؟ وَلَوْ اشْتَبَهَ الثَّوْبُ بِغَيْرِهِ، اگر انسان مشتبہ ہو جائے ثوب میں، بغیر ثوب یعنی کہ دوسرے ثوب میں، اس ثوب میں دوسرے ثوب کے اندر، ٹھیک ہے نا، مشتبہ ہو جائے، صَلَّى فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَرَّةً، تو ہر ایک میں ایک مرتبہ نماز. ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پہلے اس کپڑے میں نماز پڑھو، پھر اس کپڑے پہ نماز. عصر کی نماز پھر اس کپڑے میں پڑھو. بات واضح ہو گئی کہ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری. وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ، اگر کوئی انسان تمکن نہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو اس بات میں، من غسل الثوب، کپڑے کو دھونے پہ، کپڑے کو دھو نہیں سکتا وہ. فرض کیجئے پانی نہیں ہے، فرض کیجئے پانی نہیں ہے، پانی ہے مگر نجس پانی ہے، پانی بہت ہے مگر سارا نجس پانی ہے. پاک کیسے؟ نجس پانی تھوڑی پاک ہوگا کپڑا. تمکن یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پیر ہی نہیں ہے، فرض کیجئے کپڑے تو ہیں، پانی بھی ہاتھ پیر اس کے لیے، وہ کیسے دھوئے گا؟ کوئی بھی غسل ثوب، کپڑے کو دھونے سے تمکن نہیں رکھتا. صلی عریانا، ننگا ہو کے نماز پڑھے، عریا نماز پڑھے. اذا لم یجد غیرہ، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے پاس میں اس کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ نجس کپڑے میں نماز پڑھیں، وہ یہ تو پسند کرتا ہے کہ آپ عریا نماز پڑھ لیں، لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ نجس کپڑے میں نماز. اگر آپ کو کوئی اور کپڑا نہیں ہے تو عریا نماز پڑھیں. وَلَوْ خَافَ الْبَرْدُ، اب فرض کیجئے سردی کا موسم ہے اور انسان کو برد کا خوف ہو جائے، ٹھنڈے خوف ہو جائے، اگر اس کو عریا کر کے نماز پڑھے گا بیمار پڑ جائے گا، وہ کیا کرے؟ صلی فیہ، اب اس میں نماز پڑھ سکتے. کیا بعد میں؟ ولا اعادہ، تو کوئی اعادہ بھی نہیں. کہ اب انسان کی جان کا مسئلہ ہے، خدا نخواستہ اگر وہ کپڑے اتار دے گا تو بیمار پڑ جائے، کیا ہو. وَلَوْ صَلَّ فِي النَّجِسِ، اگر کسی انسان نے نجس کپڑے میں نماز پڑھ لی، مع العلم، علم کے ساتھ ساتھ، جانتے ہوئے کہ یہ نجس کپڑا ہے، پھر بھی اس نے نماز پڑھ لی، اعاد فی الوقت وخارجہ، اگر وقت موجود ہے تب بھی اعادہ کرے گا، اور وقت گزر گیا ہے تب بھی اعادہ کرے گا. اس کو دوبارہ پڑھنی ہے. اگر وقت موجود ہے تو ادا کی نیت سے نماز پڑھے گا، اور وقت گزر گیا تو قضا کی نیت، مگر نماز پڑھنا. وَلَوْ نَسِيَ حَالَةَ الصَّلَاةِ، اگر کوئی انسان نماز کی حالت میں بھول گیا، جب نماز پڑھنے کھڑا ہوا کپڑے نجس تھے، کبھی کبھی ہوتا ہے آگے کپڑے کہیں آ رہے راستے میں تو چینٹیں آ گئی، آپ کے کپڑے ہو نجس، گھر جا کے بدلنے پڑے. ابھی یہاں اتفاق کی بات، یہاں سب لوگ جتنے بھی ہیں، سب جتنے طلاب ہیں، سب وضو کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، وضو کی نماز ہونی ہے. آپ نے بھرے نماز کے ٹائم فون، آپ نے یاد تو رہا نہیں ہے آپ کہ آپ نے بھی گیا وضو کیا، اور وضو کر کے جا کے فون، اللہ اکبر، نماز جماعت سے پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ کر کے باہر نکل. اب یاد آیا بھائی جو تم نماز پڑھ کے آیا یہ تو کپڑے ہی نجس تھے، بھول گیا.
نماز شروع سے لے کر وضو سے لے کر نماز پڑھنے تک کہیں یاد نہیں آیا. وَلَوْ نَسِيَ حَالَةَ الصَّلَاةِ اگر کوئی نماز کی حالت میں بھول گیا. اب مسئلہ یہ ہے جناب یہ بتائیے بھی نماز پڑھ کے نکلے ہیں آپ, وقت موجود ہے نماز کا؟ ہاں ہے. اعاد فی الوقت اگر وقت موجود ہے تو فوراً آئیے, کپڑے پاک پہنیے, جائیے پھر وضو کر کے نماز. بات واضح ہوئی. وَلَوْ لَمْ يَتَقَدَّمِ الْعِلْمِ اور اگر تقدم علم کا ہوا ہی نہیں, انسان علم رکھتا ہی نہیں ہے, گزر رہا تھا کچھ احساس سا ہوا, متوجہ نہ ہوا, نماز پڑھ کے آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو کپڑے کے اوپر میرے خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں, تو خون لگ گیا تھا, میں نماز ہی پڑھایا. اب چونکہ پہلے پتہ نہیں تھا, پڑھنے کے بعد معلوم ہوا ہے. وَلَوْ لَمْ يَتَقَدَّمِ الْعِلْمِ اگر علم پہلے نہ ہوا ہو, حتیٰ یہاں تک کہ فرغ کہ وہ نماز سے فارغ بھی ہو, تو کیا ہوگا؟ فَلَا اعادہ اب اس کے اوپر اعادہ, اس کو دوبارہ, کیونکہ جو نماز وہ پڑھ رہا تھا نماز پڑھتے اس کو اس بات کا اہل علم تھا کہ وہ پاک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے. وَتُطَهَّرَ الشَّمْسِ اور شمس پاک کر دیتا ہے. کون؟ سورج. اسے ماں ہر اس چیز کو تجفف ہو جس کو سکھا دیتا ہے. کس چیز سے؟ من البول, بول سے. کسی پیشاب لگ گیا سورج نے سکھا دیا, پاک. وغیرہ ہی اور غیر بول سے. کاہے پر؟ علی الارض ہر چیز پہ نہیں, اس پہ پیشاب لگ گیا تو سوکھ کے پاک ہو گیا, نہیں, علی الارض زمین کے اوپر. زمین پہ نجاست گری ہے, سورج نکلا, سوکھ گئی زمین, پاک. بات واضح ہوئی. والابنیہ بنا کی جمع ابنیہ, بنا کہتے ہیں عمارت کو. عمارت نجس ہو گئی, کسی نے عمارت پہ پیشاب کر دیا, وہ چلا گیا, وہ سورج نکلا, سوکھا, عمارت پاک. والحسر اور حسر کنکریاں بہت ساری, بجری پڑی تھی تو پیشاب کرنے چلا گیا, سورج نکلا, سوکھی. والبواری اور ایسے ہی بواری نالیاں, نجات گزری, سورج نکلا, سوکھی. والارض اور زمین پاک کرتی, واو کو عطف کر دیں تطہر کے اوپر. وتطہر الشمس وتطہر الارض اور زمین بھی پاک کرتی ہے. اسے باطن الخف پیر کے باطن والے نچلے والے حصے, یا جوتے کے نیچے والے حصے کو زمین چلتی ہے. بات واضح ہو گئی, آگے بڑھیے. وَلَوْ نَجَسَ الْإِنَاءُ وَجَبَ غَسْلُهُ اگر برتن نجس ہو جائیں, وَجَبَ غَسْلُهُ تو ان کا دھونا واجب ہے. کوئی برتن نجس ہو جائے تو اس برتن کا دھونا اور پاک کرنا واجب ہے. فَيُغْسِلُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ اب دھویا جائے گا وہ برتن کو من سے ولوغ الکلب اگر کتے کے چاٹنے سے برتن نہیں ہوا ہے, یعنی کتے نے برتن کو چاٹ لیا تو اس کو دھویا جائے گا ثلاثن 3 مرتبہ دھویا جائے گا. اس برتن کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا, 3 مرتبہ پاک کیا جائے گا. اولاہن بالتراب جب پہلے دھویا جائے گا تو اس سے پہلے جو ہے وہ مٹی سے دھویا جائے گا, پہلے اسے مٹی سے مانجھا جائے گا, پھر 2 مرتبہ پانی سے پاک کیا. ٹھیک ہے. وَمِنَ الْخِنْزِيرِ سَبْعًا اور اگر خنزیر کسی بھی چاٹ لے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا, 7 مرتبہ دھونا واجب. وَمِنَ الْخَمْرِ وَالْفَأْرَةِ اور اگر کہیں نجاست خمر کی آئی ہے, شراب کی آئی ہے, والفأرتے اور چوہے کی آئی ہے,
ثلاثن تو 3 مرتبہ دھویا جائے گا، والسبع افضل، لیکن 7 مرتبہ دھونا افضل ہے، بہتر ہے۔ ومن غیر ذالک، اور ان کے علاوہ اگر کوئی اور نجاست برتن میں پہنچ رہی ہے، مرتن، تو 1 مرتبہ دھونا کافی ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، وغیرہ وغیرہ، 1 مرتبہ سے بھی پاک ہو جائے گا۔ والثلاث افضل، لیکن 3 مرتبہ دھونا افضل ہے، بہتر ہے۔ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ اوانی الذهب والفضہ، اوانی برتنوں کہتے ہیں، ذہب سونے کے برتن، والفضہ اور چاندی کے برتن، ان کا استعمال کرنا حرام ہے، ان کا استعمال کرنا حرام ہے۔ فی الاکل، عقل میں، کھانے میں، آپ کے پاس میں برتن چاندی کے رکھے ہیں، سونے کے رکھے ہیں، ان میں کھانا کھانا حرام ہے۔ وغیرہ ہی، اور غیر عقل میں بھی، عقل میں کھانے پینے میں نہیں، کسی اور چیز میں استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو، وہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وَيُكْرِهُ الْمَضْمَضْ، مضمضہ کرنا، مفزفز، آپ کو اس کو سجاوٹ کے لیے رکھنا، آپ نے برتن بنوائے اور بنوا کے سجاوٹ کے الماری میں رکھے ہوئے ہیں اور رکھ کے اس میں سجا رہے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سونے کے برتن ہے، چاندی کے برتن ہے، تو یہ جو ہے کام کرانا مکروہ ہے۔ باعث زینت کرنا، یا اس کو یہ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے برتنوں کے اوپر قلعی کروا لینا، سونے اور چاندی کی قلعی کروانا، یہ بھی۔ وہ اوانی المشرکین طاہرہ، اور مشرکین کے برتن پاک ہیں، جتنے ہی مشرک ہیں ان سب کے برتن پاک ہیں۔ کب تک؟ ما لم یعلم، جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو، مباشرتہم لہا برطوبہ، کہ مباشرتہم، کہ انہوں نے ان کو چھوا ہے، چھوا ہے، لہا ان برتن رطوبت کے ساتھ، یعنی جب وہ چھو رہے تھے ان میں سے کوئی ایک گیلا تھا، یا ہاتھ گیلا تھا یا برتن گیلا تھا، اگر ایسا مسئلہ ہے تو وہ پاک ہے، اگر نہیں کنفرم ہے، طاہرہ، پاک ہے، آپ کو علم ہو گیا کہ چھوا تو نہیں سو جائے، ٹھیک ہے نا، بات واضح ہو گئی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔